اب عدالتوں میں بھی فیصلے کے دو معیار ہو گئے ہیں۔ اور خاص طور سے مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب نے ایک کھلا خط لکھا ہے حجاب ان تنظیموں کے بھی ارکان اور ذمہ داران بورڈ میں موجود ہیں، لیکن بورڈ کو قانون شریعت کے تحفظ تک محدود رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت ٹائمز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں فضل المبین۔ اس وقت میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب۔ حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا بات کرنے کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے لوگوں سے گفتگو کا موقع دیا اور اپنی بات ان تک پہنچانے کا موقع میسر آیا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے حجاب معاملے پر۔ اس فیصلے کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کس نظریے سے دیکھتی ہے؟ دیکھیے، یہ فیصلہ بہت ہی تکلیف دہ اور افسوسناک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کا یہ ذاتی اختیار ہے کہ وہ کس قسم کا کپڑا پہنے گا، اپنے بدن کے کن حصوں کو چھپائے گا۔ یہ حکومت کے طے کرنے کا کام نہیں ہے کہ آپ کس رنگ کا کپڑا پہنیں گے، کس ڈیزائن کا کپڑا پہنیں گے، کتنا حصہ آپ اپنے بدن کا چھپائیں گے۔ تو یہ شخصی آزادی جو ہمارے سموِدھان میں دی گئی ہے، یہ اس میں مداخلت ہے۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ میڈیکل کا ہو اور اس کو انجینئر حل کرنے لگے، اور کوئی مسئلہ انجینئرنگ کا ہو اور اس مسئلے کو کوئی لائر حل کرنے لگے، تو یہ کامن سینس کے بھی خلاف بات ہے۔ تو اس میں فیصلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ پردہ شریعت اسلامی کا کوئی لازمی عمل نہیں ہے۔ کون سا عمل لازمی ہے شریعت میں اور کون سا نہیں ہے، اس کو طے کرنا شریعت کے ماہرین کا کام ہے، نہ کہ عدالت کا۔ اس لیے اس میں علماء کی رائے معتبر ہونی چاہیے اور کورٹ کو بھی علماء سے رائے حاصل کرنا چاہیے۔ کورٹ نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر دیا کہ پردہ اسلام کا لازمی حصہ نہیں۔ ایک بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں میں یہ تاثر قائم ہو رہا ہے کہ ایوان سیاست میں تو ان کے ساتھ امتیاز بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اب عدالتوں میں بھی فیصلے کے دو معیار ہو گئے ہیں۔ کل ہی خبر آئی ہندوستان کی ایک اور اقلیتی کمیونٹی کے بارے میں کہ ان کو جہاز میں، ہوائی جہاز میں اپنی وہ مخصوص چیز لے کر جانے کی اجازت ہوگی جو ہتھیار بننے کی صلاحیت رکھتی، اور اس کے لیے قانون میں تبدیلی کی گئی، طریقے ضابطے میں تبدیلی کی گئی ایئر لائنس کے۔ حالانکہ اس میں لوگوں کے لیے خطرہ ہے، اور دوسری طرف ایک مسلمان لڑکی اگر اسکارف باندھ کر جاتی ہے اسکول میں، اس سے دوسروں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا۔ تو یہ اقلیتوں میں، بالخصوص مسلمانوں میں، یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہماری عدالتیں بھی فیصلہ کرنے میں دو پیمانے رکھتی ہیں۔ حضرت، اس سے پہلے بہت سارے ہندوستان کے ایسے معاملات تھے جس کو مسلم پرسنل لا بورڈ سپریم کورٹ لے کر گئی، جیسے طلاق ثلاثہ ہے، اور بھی بہت سارے معاملات تھے۔ کیا اس مسئلے کو لے کر مسلم پرسنل لا بورڈ سپریم کورٹ جائے گی؟ بورڈ کی لیگل کمیٹی کی میٹنگ جس روز یہ فیصلہ ہوا اسی دن شام میں آن لائن میٹنگ ہوئی، اور اس میں یہ بات طے پائی کہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ موجودہ حکومت اس قدر اسلاموفوبیا کا شکار ہے کہ وہ مسلم نمائندوں سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی،
تو اب پرامن قانونی راستہ ہمارے لیے یہی باقی رہ جاتا ہے کہ اعلیٰ عدالت میں ہم اس کو چیلنج کریں، اور بورڈ انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ اس کو چیلنج کرے گا، اور ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ جس طریقے سے حجاب معاملہ ہوا ہے تو کیا نہیں لگتا ہے کہ مسلمانوں کو لڑکیوں کے لیے تعلیمی ادارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کوئی پہل شروع کرے گی؟ جو بات آپ نے پوچھی بڑی اہم ہے۔ مسلمانوں کو موجودہ حالات میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں گرلس اسکول قائم کرنے چاہیے۔ میرا تو مشورہ ہے کہ مدرسے والے، مسجد والے، دینی جماعتوں اور تنظیموں کے ذمہ داران، دانشوران، بزنس مین، تجار، ان سب کو سر جوڑ کر سوچنا چاہیے۔ کوئی محلہ ایسا نہ ہو جہاں گرلس اسکول نہ ہو، جہاں تعلیم اعلیٰ معیار کی ہو لیکن ماحول اسلامی ہو، اور ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ان کو بیسک اسلامک ایجوکیشن بھی دی جائے۔ یہ مسئلے کا مستقل حل ہے، لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر جگہ مسلمان اپنا اسکول قائم کرنے کے موقف میں نہیں ہیں۔ بہت سے دیہاتوں میں، گاؤں میں مسلمانوں کے 10 گھر ہیں، 15 گھر ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے لیے غریب آبادی ہے، ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنا اسکول قائم کریں، اور گورنمنٹ کہتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ تو حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ ایسا ماحول بنائے کہ مسلمان بچیاں کسی احساس کمتری کے بغیر ان اداروں میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ ہم مسلمانوں کو اسکولوں کے قیام کا مشورہ بھی دیں گے، اور ہم اس کے خلاف جد و جہد بھی کریں گے۔ رہ گیا بورڈ کے پہل کرنے کی بات، تو بورڈ کا ایک مخصوص ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا ہے قانون شریعت کی حفاظت۔ تو ایسے مسائل میں ہم لوگ مسلمانوں کو مشورہ دیتے ہیں، ان کو ترغیب دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ ایسے ادارے قائم کیجئے، اور یہ اب بھی انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو جس اغراض و مقاصد کے تحت قائم کیا گیا تھا، اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ان اغراض و مقاصد میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت جگہ سے یہ بات اٹھ رہی ہے، اور خاص طور سے مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے ایک کھلا خط لکھا ہے حجاب معاملے پر۔ دیکھیے، اصل میں یہ سمجھتا ہوں جو اغراض و مقاصد بورڈ کے قائم کیے گئے تھے، مقرر کیے گئے تھے، وہ بہت سوچ سمجھ کر کیے گئے تھے۔ بورڈ ایک پلیٹ فارم بھی ہے مختلف جماعتوں اور تنظیموں کا۔ مختلف تنظیمیں جن کاموں کو کر رہی ہیں، اگر بورڈ بھی اس کام کو اوڑھ لے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ یہ جو اتحاد ہے وہ اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اس طرح کی باتیں جو لوگ کہتے ہیں وہ جذباتیت کا شکار ہیں۔ ایسا تھوڑا ہی ہے کہ بورڈ سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی ملی تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کے بھی ارکان اور ذمہ داران بورڈ میں موجود ہیں، لیکن بورڈ کو قانون شریعت کے تحفظ تک محدود رکھنا چاہیے۔ جہاں تک مولانا سجاد صاحب کے خط کی بات ہے، بورڈ کے ذمہ داران اور ارکان کا احساس ہے کہ یہ بے موقع اور بے وقت ہے۔ وہ خود بورڈ کے عاملہ کے رکن ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ براہ راست بورڈ کے ذمہ داروں سے بات کرتے ہیں، بورڈ کے عاملہ کے اجلاس میں اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں۔ اپنے گھر کے مسئلے کو چوراہے پر اٹھانا کیا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ تو مجھے افسوس ہے کہ مولانا جیسے سمجھدار آدمی نے ایسا قدم اٹھایا ہے، اور لوگ اس کا بہت برا اثر محسوس کر رہے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ مصلحتاً ہمیشہ خاموش رہتی ہے اور جلد ایکشن نہیں لیتی ہے دیگر تنظیموں کے جیسے، تو بورڈ کی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، بورڈ جو مسئلہ فوری توجہ کا ہوتا ہے توجہ دیتی ہے۔ حجاب کے مسئلے پر ابھی اس فیصلے کی اطلاع اخبارات میں آئی نہیں، اس سے پہلے بورڈ نے اپنا رد عمل بیان کیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو آج کل ہمارا سوشل میڈیا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جو خبروں کا نظام ہے،
اس میں بہت جلد اور کچی پکی خبریں آ جاتی ہیں، ناقص خبریں آ جاتی ہیں، اور عام طور پر لوگ اسی کو بنیاد بنا کر بیان دے دیتے ہیں۔ بعد میں جب اس کی تفصیلات سامنے آتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ تو بورڈ جیسے ذمہ دار ادارے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جلد بازی میں کوئی بیان دے دے۔ اگر عدالت کا کوئی فیصلہ آئے، اب جیسے ابھی یہ فیصلہ آیا، ہم نے ہماری ٹیم کے جو سپریم کورٹ کے وکلاء ہیں 3 وکلاء سے درخواست کی کہ آپ لوگ کسی طرح وقت فارغ کر کے آج رات میں اس پورے فیصلے کو پڑھ جائیے۔ ان حضرات نے 163 صفحے کا فیصلہ پڑھا، پھر اس کے پوائنٹ قائم کیے، مطلع کیا، اس کی روشنی میں بیان جاری کیا گیا۔ تو بورڈ جیسے ذمہ دار ادارے کے لیے جلد بازی میں کوئی بیان دے دینا مناسب نہیں ہے۔ آج کل ہماری تنظیموں کا بھی انداز ہو گیا ہے سیاسی تنظیموں کی طرح، جیسے سیاسی تنظیمیں چاہتی ہیں کہ پہلے ہمارا ریئیکشن آئے، تو ہماری ملی تنظیمیں بھی بعض دفعہ اس معاملے میں بہت عجلت کرتی ہیں۔ تو بورڈ کا یہی طریقہ کار شروع سے رہا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ادارے کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم تفصیلات سے آگاہ ہوئے بغیر جلد بازی میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کریں گے، اور جب کوئی رد عمل ظاہر کریں گے تو اس پر جمیں گے، اس پر قائم رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ نئی تعلیمی پالیسی پر آپ کا رد عمل آخری سوال۔ دیکھیے، نئی تعلیمی پالیسی ہمارے نزدیک تو یہ بہت خطرناک موضوع ہے۔ حجاب کا تعلق بھی تعلیمی اداروں سے ہے، اس سے زیادہ خطرناک مسئلہ نیو ایجوکیشن پالیسی کا ہے، اس لیے کہ اس پالیسی میں گویا مسلمانوں کو بالکل کنارے کر دیا گیا ہے۔ اب جو ہمارے ہاں تاریخ پڑھائی جائے گی، سوشل سائنس پڑھائی جائے گی، اس میں یا تو غیر ہندو بھائیوں کا قدیم دور، پراچین کال جس کو کہتے ہیں، اس کا ذکر ہوگا، یا دور جدید جو انگریزوں سے شروع ہوتا ہے اس کا ذکر ہوگا۔ پورا مسلم دور، عہد سلطنت اور عہد مغلیہ، ان دونوں کو نکال دیا گیا ہے۔ یعنی جیسے یورپ والوں نے یہ کیا کہ سائنسی ترقی کی تاریخ میں یا تو یونانیوں اور رومیوں کا ذکر کیا، اور یا پھر موجودہ دور کے لوگوں کا ذکر کیا، اور پورے مسلم دور کو ڈارک ایج، تاریک دور کا نام دے دیا۔ تو وہی پالیسی اس وقت ہمارے ملک میں ایجوکیشن پالیسی میں مسلمانوں کے ساتھ برتی جا رہی ہے، اور پوری طرح تعلیمی نظام کو زعفرانی رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مشرکانہ ترانے، آرٹ کے نام پر مشرکانہ تصورات کو اٹھانا، اس کو ابھارنا، اور ہیلتھ کے نام پر ان سے یوگا کروانا، سوریہ نمسکار کرانا، اور پھر جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے تذکروں کو کتابوں سے نکال دینا، تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے اپنے اسکولوں کا قیام صرف حجاب کے مسئلے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس پالیسی کی وجہ سے بھی ضروری ہے، اور کوشش کرنا بھی ہمارا کام ہے کہ ہم گورنمنٹ سے اپنے مطالبے کو جاری رکھیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن طریقے پر مطالبہ کریں کہ جو مسلمانوں کو ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے کہ مسلمان تعلیمی نظام میں گورنمنٹ کے شریک نہ ہو سکیں۔ بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ کے ذریعے یہ آواز انشاءاللہ دور دور تک پہنچے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے 1 سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔